اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو سوچا لیٹسٹ اپڈیٹ کر دوں وہ مقدمہ جو اوقاف کے اگینسٹ ہم نے فائل کیا ہوا ہے۔ 28 صفر کو عزاداران اہل بیت دربار عبداللہ شاہ غازی آئے۔ اوقاف نے ایک لسانی جماعت کی سرپرستی میں ان کو دھکے دیے، ماں اور بہنوں کو گالیاں دیں اور ان کو دربار سے یہ کہہ کر دھکے دے کر نکالا گیا کہ وہ رافضی ہیں، وہ کافر ہیں۔ ان کے حق میں نے آواز بلند کی، جس کا شکوہ دو چیزوں میں تھا کہ کسی کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے، اور امامزادہ کے حرم کی دہلیز وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کسی کو بلند آواز سے بات نہیں کر سکتے، تو آپ کسی کو گالی کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کسی کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرا یہ جملہ اور میرا یہ آواز بلند کرنا جرم ٹھہرا، جس کے نتیجے میں اوقاف نے کوئی وجہ اور کوئی ثبوت نہیں ملا تو میرے پر دو الزامات لگائے۔ نمبر ایک کہ میں اپنے آپ کو سجادہ نشین کہتا ہوں، نمبر دو میں لسانی فسادات کراتا ہوں۔ نتیجتاً میں نے ہتک عزت کا ان پر مقدمہ سندھ ہائی کورٹ پاکستان میں دائر کیا، جس میں ان پر 9 کروڑ روپے کا ہرجانہ کیا۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو واقعتاً مجھے یہ سمجھا جاتا کہ میں واقعی لسانی فساد کراتا ہوں یا میں واقعی سجادہ نشین کہتا ہوں، اور تیسرا یہ کہ میرے اندر اور تمام ان لوگوں میں کوئی فرق نہ رہتا جنہوں نے گالیاں دھکے دیتے لسانی فسادات کی اصل ترویج ان جماعت کی صورت میں جو اوقاف کی سرپرستی میں آ کر دھکے دے رہی ہیں، مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہ رہتا۔ اور یہاں اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی کھڑا ہو اور آواز بلند کرے۔ میں یہاں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ اس آواز کے بلند کرنے میں جو مجھے تھریٹس آئے، جو مجھے تھریٹ کالز میری فیملی کو آئیں، وہ اس سے کئی زیادہ سٹریسفل اور بعید ہیں۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی کو زندگی میں یہ کال ریسیو کرنے کی توفیق نہ دے، نہ دکھائے کہ ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تم کب جاتے ہو، اور بچے گھر بیٹھ کر آن لائن امتحان دیں۔ وہ بچے جو حفظ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہیں، کسی کو کسی کی فیملی کے لیے یہ نہ دیکھنا پڑے۔ اوقاف نے میرا پرسنل فون نمبر 22 سال سے میرا ایک نمبر ہے، میرے گھر کا ریزیڈینشل ایڈریس، ظاہر ہے بنو امیہ کی جو اولادیں ہیں وہ گھروں پر حملہ کرنا بہت اچھی طرح جانتی ہیں، اسی لیے گھروں کے ایڈریس دیتے ہیں۔ لوگ وہی ہیں، سوچیں نہیں بدلی ان کی، آج بھی وہی فطرت ہے۔ جنگ آج بھی یزیدیت سے حسینیت کی ہے، صرف جنریشنز چینج ہوں گی، یزیدی وہی رہیں گے اور حسینی وہی رہیں گے۔ نتیجتاً اتنی تھریٹ کالز آئیں کہ مجھے مقدمہ جب دائر کرنا کیا تو میں نے پٹیشن بھی ساتھ میں فائل کی کہ مجھے جان کی مارنے کی دھمکیاں مجھے میری فیملی کو دی گئی ہیں۔ مجھ سے نمٹتے آ کر، مجھ سے بات کرتے، مجھے جہاں مرضی نکلوں مجھے مل لیتے۔ میری وائف اور میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ عادت ہے نا گھروں پر حملہ کرنے کی، تو اسی لیے انہوں نے گھر پر حملہ کیا۔ اب اگر بات کرو تو کہتے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی حسینی نہیں، تو ٹھیک ہے، یہ تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اس ہتک عزت کے مقدمے کی وجہ سے جو میں نے کورٹ میں فائل کیا ہے، اب ججز حضرات صاحبان اپنی ویکیشنز پہ گئے ہوئے تھے، ابھی تک وہ ویکیشنز سے دوبارہ ڈیٹ ہمیں وصول نہیں ہوئی ہیں۔ جیسے ہی مجھے فریش ڈیٹ ملیں گی آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ یہ آواز وائس آپ سے اس لیے شیئر کی میں نے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سٹیٹس کرنٹ کیا ہے ہمارا اور اس وقت مقدمہ کس نہج پر ہے۔ میری لائر سے بات ہو رہی تھی اور ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ 2 ہیئرنگز میں اوقاف کی طرف سے کوئی اپیئر نہیں ہوا ہے، اور الحمدللہ غازی کی جوتیوں کے صدقے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر اب تیسری ہیئرنگ میں ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا تو غازی ہی کی جوتیوں کے صدقے ہم ان کے وارنٹ آف اریسٹ نکلوائیں گے، اور جو ناقابل واپسی ہوں گے۔ ایک بات اور جس کا میں شکوہ آن ایئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ، کہ میں نے عزاداران اہل بیت کے حق میں آواز بلند کی۔ پلیز آپ میں سے جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو پلیز آگے شیئر کیجیے گا، اور میرے بارے میں جو مجھے جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں، میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ آگے شیئر کیجیے گا، لیکن یہ بات میں ضرور کہہ رہا ہوں پلیز شیئر کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب میں نے آواز بلند کی میرے ساتھ کسی تحریک، کسی جماعت نے، کسی آل رسول کے عشق اور محبت اور حب رکھنے والے نے میرے حق میں آواز بلند کر کے یہ نہیں کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں آپ نے صحیح کہا، ہاں آپ نے بجا کہا، خصوصاً آل رسول اہل بیت کے جتنے عشاقان ہیں ان کی طرف سے مجھے پرسنلی طور پر کسی نے فون کر کے نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کو ہر طرح کی تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں. یہاں تک کہ کورٹ کی ہیئرنگ میں میرے ساتھ یہ غلامان غازی شریک ہوئے، میرے ساتھ کوئی ہیئرنگ میں بھی شریک ہونے نہیں آیا. خیر الحمدللہ غازی کی جوتیوں کا صدقہ ہے، مجھے کسی کی فکر اور انتظار نہیں ہے. لیکن میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ جو جتنا دعویٰ اہل بیت کرتا ہے نا، کل کو سارے سوال بھائی جان سے ہوں گے نا، تو ان سے بھی تو سوال ہوگا کہ جب وہ آواز اہل بیت بلند کر رہا تھا تم میں سے کون کون تھا جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا. اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور انا شانیہ کا هو الابتر بحق غازی یا غازی. چلو